تو بتائیے جی، سیاست کے میدان میں الیکشنز کی بساط کب لگتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کچھ مستقبل قریب میں امکانات ہیں؟ نہیں ستی صاحب، میں تو آپٹمسٹ آدمی ہوں، آپ سب کو پتہ ہے میرا. میں تو امید، وہ کہتے ہیں نا کہ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو نا امید تو نہیں ہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے، لیکن جس طرح کی حالات ہیں وہ اتنے امید افزا جو ہیں وہ نہیں ہیں. یعنی کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن ایک طرح سے آنے والے ہیں، سر پہ ہیں، لیکن ملک کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ اس وقت ایک مخمصے کا شکار کر دی گئی ہے. ہمارے لیڈر جو ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، لیکن امت مسلمہ ان کا ایک نام ہے، ایک کردار ہے. جس طرح سے وہ فیس کر رہے ہیں اور جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، جس طرح بہت بڑے کوئی دہشت گردوں کا ہوتا ہے، سیکرٹ طرح سے وہ ٹرائل ہو رہا ہے. میڈیا، آپ جیسے لوگ وہاں پہنچ نہیں پا رہے. ہم جیسے لوگوں کو ابھی، میں پولیٹیکل جو ہماری کور کمیٹی ہے، میں اس کا جو ایک ممبر ہوں، ہمیں ابھی تک موقع نہیں مل سکا اپنے لیڈر کے پاس جانے کا. اور ہمارے کوئی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ بھی پابندی ہے، کنونشنز کرنا، جلسے جلوس کرنا. ان چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے، خاص کر الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنائے تاکہ یہ پولیٹیکل ماحول کوئی الیکشن والا لگے تو صحیح نا. اس وقت تو ہم پہ نو بال ہو رہی ہے. اچھا، انیبلنگ انوائرمنٹ بنانے کے لیے ایک چیز ضروری ہے نا کہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہو. یعنی کہ یہ کہنا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے اور الیکشن کی تاریخ دینا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب تک یہ جو تاریخ، بالخصوص وہ دن سامنے نہیں آ سکا جس دن انتخابات ہوں گے، عام انتخابات. تو اس حوالے سے آپ کے بھی کیا کوئی خدشات ہیں؟ جی کیوں نہیں، خدشات تو بالکل ہیں. جس طرح خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی کا ٹائم لیمٹ پورا ہو گیا ہے، اور مجھے نہیں پتا اس وقت خیبر پختونخوا میں اعظم خان صاحب جو ہمارے وہاں وزیر اعلیٰ ہیں پختونخوا کے، اور اس طرف نقوی صاحب، یہ آئین کی کس شق کے تحت اور کون سی کانسٹیٹیوشن کلازز سے پار ڈرائیو کر رہے ہیں، کیونکہ 90 ڈیز لمٹ تو کب کی کراس ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں، آئین پاکستان پہ عمل ہم سب نے کرنا ہے، اسی میں سب کی خیر. تو ایک تو وہ چیز جو ٹائم لیمٹ کراس ہوئی ہے، پھر جو قومی اسمبلی کا ہے وہ بھی آپ کا تقریباً وہ ٹائم ختم ہی سمجھیں. تو ان حالات میں شکوک و شبہات تو ہیں، لیکن جو ایک سوال بہت بڑا ہے کہ کیا صرف الیکشن ہونا کافی ہے، یا صرف یہ کہہ دینا کہ فری اینڈ فیئر ہے. کیا فری اینڈ فیئر الیکشن والے دن اگر دھاندلی نہیں ہوتی وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن الیکشن سے پہلے جو ماحول ہے، میں دوبارہ اپنی جماعت کی بات کروں گا کیونکہ میں نے اس کو اپنی جوانی کے 10-12 سال دیے ہیں. جس ٹائم لوگ ملینئر بنے، ہم نے اپنا وقت ملک کے لیے چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کے اس کو لگایا، اور اس جگہ پہ اللہ کی مدد سے اور عوام کی طاقت سے، عوام کی دعاؤں سے پہنچا کہ ایک جماعت جس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا، اور وہ جماعت مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لڑکے لڑکیوں کی محنت سے یہ کدھر پہنچا، مرکز میں حکومت بنا دی، سینٹ میں آپ کا چیئرمین ہماری اس سے بنا. آپ کی جی بالکل، آپ کے بلوچستان جو پاکستان کا بہت اہم حساس صوبہ ہے، وہاں ہماری کولیشن گورنمنٹ بن گئی. پنجاب میں ہماری وزیر اعلیٰ آ گیا. سندھ میں جس میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، دیکھیں میاں صاحب نے کتنے عرصے تک سیاست کی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، 4 بار ان کی جماعت سے وزیر اعظم بنے، لیکن وہ وہاں اس مقام تک نہیں پہنچ سکے. پہلی جسٹ میں ہم وہاں اپوزیشن لیڈر، اور آف کورس خیبر پختونخوا میں 2 دفعہ، پھر گلگت بلتستان، پھر کشمیر میں ہماری حکومت. تو یہ کوئی ہوا میں تو نہیں بنی، پیچھے عوام کی طاقت تھی نا، عوام کی محبت تھی. چائے کے ڈھابے پہ، کوئی نائی کی دکان پہ، کوئی روٹی کے اس پہ، چھوٹے سے ہوٹل پہ، ٹرک ہوٹل میں، کوئی بازار میں، یہاں پہ وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے تو ہم آگے بڑھے. اب آپ کی صورتحال کیا ہے؟ آج اس وقت تحریک انصاف وائپ آؤٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے.